الحمد لله العزيز العزة والعلا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. سارے حضرات درود پڑھیں، ٹیک چھوڑ کے اور بلند آواز سے پڑھیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت کے لیے حمد و سلام کے بعد، انتہائی عزت و تکریم کے لائق قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج اس اجتماع کا انعقاد ہمارے احباب نے صرف اور صرف مخدوم امم تاجدار پاکستان حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شانیں بیان نہیں کی جاتی، بلکہ ان کا تذکرہ کر کے اپنے لفظوں کو حسن کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کوئی لفظ کہہ کے اپنے جملوں کو خوشبودار کرتے ہیں. آپ ان کی بات کر کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی، انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذوات مقدسہ اتنی معنی خیز پر مغز ہوتی ہیں کہ آپ جب ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تب بھی کھو جاتے ہیں، جب تذکرہ سنتے ہیں تب بھی کھو جاتے ہیں، اور جب آپ ان کی طرف اپنے دل کی توجہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور اپنا کرم فرماتا ہے اور قلب اور روح میں نورانیت پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آپ اتنی توجہ کریں کہ میری بات پر جتنی میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. کام تو ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں نا ماحول کتنا نورانی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کی مجھے سخت پریشانی ہے. آپ میری بات پر توجہ فرمائیں نہ، یار حد ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے. دیوان اقبال میں اجتماع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی قسم کے ادب سے خالی ہو. ادب والے جہاں بھی ہوں ادب والے ہوتے ہیں. وہ جس جگہ بھی پہنچ جائیں وہ کیفیات والے لوگ ہوتے ہیں. آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شخصیت کا نام نہیں،
داتا صاحب ایک اتھارٹی کا نام ہے، داتا صاحب ایک انجمن کا نام ہے، داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے، داتا صاحب ایک ولولے کا نام ہے، داتا صاحب اس دینی جذبے کا نام ہے جو دین کی تبلیغ کے لیے اٹھتا ہے اور چھا جاتا ہے، اپنا وقت گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پر خوشبو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور بہت ساری کتابیں کھنگال کے یہ بات عرض کرتا ہوں، میری بات پر زیادہ غور کرنا۔ داتا صاحب بڑے شروع کے جو مبلغین اسلام ہیں ان میں داتا صاحب کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب ان شخصیات میں سے تھے جو باصلاحیت تھے، پڑھے لکھے تھے اور کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں، دیکھی تھیں، غور کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوت کردار کے ساتھ قوت گفتار سے نوازا تھا۔ کہنا بھی انہیں آتا تھا، لکھنا بھی انہیں آتا تھا، اپنی بات سمجھانا بھی انہیں آتا تھا، کسی تک اپنا پیغام کیسے پہنچانا ہے یہ گور بھی انہوں نے اپنے مرشد سے سیکھا تھا۔ وہ باصلاحیت تھے لیکن انہوں نے پھر اپنی وہ ساری صلاحیتیں سمیٹی، ان کو اکٹھا کیا اور پھر وہ ساری کی ساری جمع کر کے انہیں رسول رحمت کے دین کی خدمت میں خرچ فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کشف الماجد میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اجنبی لوگوں میں آیا ہوں، رستے بھی اجنبی ہیں، علاقہ بھی اجنبی ہے، میں اپنا دیس چھوڑ کے پردیس آ گیا ہوں، شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی، ککھ جنا تو پارے تو تاڑی مار اڑھانا باہو ہسی تھی اگے ہی اڈن ہارے۔ کہتے ہیں میں غیر مانوس لوگوں میں آیا ہوں لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد ضرور پورا کروں، خدمت تبلیغ کے لیے، دعوت دین کے لیے۔ ایسے لوگوں میں آ کے بیٹھے جو اجنبی تھے، جن کی زبان، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وطن کے ساتھ موافقت نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کس طرح ذرائع اختیار کیے؟ آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، آپ کو اردو آتی ہے، میں پنجابی میں بات کروں گا، آپ کو پنجابی آتی ہے، میں یہاں کے رسم و رواج میں سے کس بات کو ڈسکس کروں گا تو بات آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگی، آپ آشنا ہوگی۔ میں یہاں کا کوئی مسئلہ، مقامی مسئلہ کو چھیڑ دوں گا تو وہ بات آپ کو زیادہ اجنبی نہیں لگے گی، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن ایک شخص دور سے آئے اور آ کے کہیں بیٹھے اور آتے ہی اسے پھولوں کا ہار نہ پہنایا جائے، اسے آتے ہی فوراً استقبالیہ نعروں کے ساتھ ویلکم نہ کہا جائے، اور کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو، پہچاننے والا نہ ہو۔ یہاں سے جو لوگ پردیس میں جاتے ہیں، اگرچہ معاشروں کا ماحول بدل گیا ہے، اب لوگوں کے رہن سہن میں، آنے جانے میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بڑی ساری چیزیں لوگ پہلے سے سرچ کر لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جب میں نیا نیا آیا تو بڑی مشکلات تھی اور میرے لیے چیزوں کو سامنا کرنا بڑا دشوار تھا۔ داتا صاحب یہاں آئے ہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی پھول پھینکنے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، بیٹھے کہاں آ کے؟ راوی کے کنارے، درخت کے نیچے، مریدوں کی فوج، شاگردوں کی جماعت، چاہنے والوں کا مجمع، کوئی شے بھی ساتھ نہیں۔ حضور صاحب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ فرمانے لگے ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ ایک مسجد بن جائے نا کبھی، ایک نقطہ آغاز ہو کام کا، سب سے پہلا ٹارگٹ کیا ہے؟ مجھے مسجد بنانی ہے۔ تعمیر مسجد سے اس تبلیغ دین کے کام کا آغاز ہوا۔ دیکھتے دیکھتے نظارے بدلنے لگے، چیزوں کی ترتیب بالکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ درویش جو گھر تک اکیلے بیٹھے تھے، راوی سے پانی پی لیتے تھے، کچھ پتے کھا لیتے تھے،
کچھ ستو پی کے گزارا کر لیتے تھے، پھر وقت بدلا اور اچانک لوگوں نے دیکھا کہ کل تک جو خود مشکل میں گزارا کر رہے تھے، اہلیان لاہور نے کہا جسے کہیں سے لنگر نہ ملے وہ دادا صاحب چلا گیا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سنو اور یاد رکھنا، لوگوں کو بڑی فکر رہتی ہے، لوگ بڑی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بڑی منصوبہ بندی کرتے ہیں، فلاں کا آستانہ سجادہ نشین چلا رہا ہے، فلاں کا آستانہ فلاں کمیٹی چلا رہی ہے، فلاں کا آستانہ فلاں لوگ جمع ہو گئے وہ چلا رہے ہیں، فلاں آستانے پہ ٹرسٹ قائم کر دیا گیا وہ چلا رہے ہیں۔ داتا صاحب آپ نے تو سجادہ نشین ہی کوئی نہیں بنایا، داتا صاحب آپ نے تو کمیٹی کوئی نہیں بنائی، یہ کمیٹیاں تو ساری کل آئی ہیں، پر یہ 1000 سال سے کیسے چل رہا ہے؟ تو داتا صاحب کا مزار آستانہ بول کے کہتا ہے تم لگ جاؤ نا مخلص ہو کے رسول اللہ کے دین کے کام میں، تم اس کے نام کو بلند کرتے رہنا، رب قیامت تک تمہارے تذکروں کو بلند کرنا۔ اچھا، لوگوں نے بڑے بڑے چکر بھی چلائے، سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پیار کرنے والے نہیں ہوتے، یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، خوشی والی بات ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، بڑی سونی پنجابی بولتے تھے، تو وہ اصل میں پنجابی میں کلام کہتے تھے، شعر کہتے تھے، اور شعری ذوق ان کا بڑا عمدہ تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ 2-4 لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، تو وہ فٹافٹ میں چونک گئے، کہنے لگے ادھر دیکھنا میری طرف، جی کچھ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، تو چونک گئے، کہنے لگے بلے بلے وہی بلے بلے، یہ مطلب ہے پھر تیروں نظر نہیں لگن لگے۔ 2-4 3 دفعہ بلے بلے، وہ میں نے کہا پتہ نہیں اب کون سا فکرہ، کہنے لگے شاید اچھے ہیں، شاید کچھ شعر کہیں گے، لیکن وہ 3 دفعہ کہا کہ نا بلے بلے، وہ بلے بلے، یہ 2-4 بندے ہیں مخالفت کرنا لگے، تو مطلب ہے نظر ہے، تیری نظر اترتی رہے گی، لگن نہیں لگی۔ وہ خدا کے مگر بڑی لوگوں نے مخالفت کی، اپنے اپنے رنگ میں باتیں کی، بڑے بڑے لہجے اختیار کیے، لوگ کہتے رہے وہاں شرک بڑا ہوتا ہے، معاذ اللہ، لیکن جب دیکھنے والے نے جا کے دیکھا تو اسے سمجھ آئی یہاں تو قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، ہر وقت تلاوت ہوگی۔ لوگ کہنے لگے وہاں تو ملائکہ آتے ہیں، ڈھول بجتا ہے، معاذ اللہ، فقط شاید یہی خرافات ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جانے والا جمعے والا دن چلا گیا تو اس نے جا کے دیکھا یہاں تو پہلی صف سے لے کر سڑک تک نمازی ہی نمازی، سبحان اللہ، یہاں تو ہم کو سمجھے ہوتے ہیں، یہاں تو آج بھی آوازہ بلند ہوتا ہے تو اللہ اکبر کی اذان سنائی دیتی ہے۔ حکومتیں بدلتی رہی، گورنریاں بدلتی رہی، وزیر اعلیٰ بدلتے رہے، سیٹ بدلتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن لاہور داتا صاحب کا تھا، داتا صاحب کا ہے، اور داتا صاحب کا ہی نہیں ہے ہی نہیں کا، اور کوئی چیز۔ اور پھر دیکھیں نا، وہ ہارون رشید گزر رہا تھا تو حج سے واپس آ رہا تھا تو لوگ اس کے نعرے بڑے لگا رہے تھے، ہم بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں، چلے آپ نے کون سا کسی کو جا کے بتانا ہے، آپ کو بتا ہی دے رہے ہیں، یہ بات پوری بتا رہے ہیں، ساری کھول کے بتا رہے ہیں۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان بھی، لیڈران بھی، اور بعض میری طرح کے دینی ماحول رکھنے والے لوگ بھی۔ اکثر لوگ باتوں میں آتے ہیں نا تو یہ ان کا تھوڑا نام شام ہوتا ہے، یہ باتوں میں نہیں آتے، یہ نعروں میں آتے ہیں، ان کے نعرے تگڑے لگ جائیں تو بڑے خوش ہو جائیں، اوہ بلے بلے جناب کیا بات ہے، بڑے بڑے نعرے لوگوں نے اپنے ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، وہ بھی نعروں میں آ گیا، نعرے لگنے کے بادشاہ آ گیا، حضرت بہلول کا نام نہیں کھڑے مسکراتے جا رہے ہیں، تو بہلول کا نام مسکراتے دیکھ کے ہارون رشید کی نظر پڑی تو وہ سارا مجمع چھوڑ کے سواریاں ایک سائڈ پہ کھڑی کر کے گیا، جا کے کہنے لگا بابا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمانے لگے حاصل کی الہام ہے کہ تو کتنا خوش ہے کہ تیرے نعرے لگ رہے ہیں، حالانکہ یہ جو بندے تیرے نعرے لگا رہے ہیں میں نے انہیں دیکھا تجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کے بھی نعرے لگا رہے ہیں، تو بڑا راضی ہے کہ میرے لگا رہے ہیں، اور تھوڑا وقت گزرنے دے،
کہ تیرے بعد آئے گا یہ اس کے کنارے لگائیں گے. کہ دنیا کا نظم اسی طرح نہیں چلتا ہے. جو سامنے آ گیا زندہ باد تو چلا گیا, لوگ بھول گئے. کتنے نعرے لگے, کتنی تحریکیں چلی, کیسے کیسے یہاں چلے. میں کھول کے نہیں بتاتا, اتنا وقت نہیں ہے. میں نے آج بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے نعرے لگائے, بڑی بڑی چیزیں. کسی نے یہ بھی کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. آپ نے شاید نہ سنا ہو, لیکن یہ نعرہ بھی لگا تھا. یہ نعرہ بھی لگا تھا کہ قرض اتارو ملک سوارو. بڑے بڑے نعرے لگے, بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑا بڑا انقلاب انہوں نے برپا کیا. اپنے اپنے رنگ میں باتیں پھر کچھ ایسے کیا ہے جنہوں نے کہا کہ شاید 90 دن میں سارا انقلاب آ جائے گا. بڑے بڑے نعرے لے کے لوگ آئے اور پھر انہی نعروں کے ساتھ واپس بھی چلے گئے. اور مخصوص نعرے تیار کیے گئے, قوم کو یاد کرائے گئے, لگائے گئے. بڑا کچھ اس شہر نے سنا پر لوگ وہ سارا کچھ بھول گئے. ایک بات, لاہور میں کچھ دن قیام کر کے نہ تھوڑے دن رک کے ایک درویش گزرا تھا. ان بھی جاتے جاتے ایک نعرہ لگا گیا تھا. زمانے بدل گئے, حکومتیں بدل گئیں, حالات بدل گئے, پر وہ نعرہ بھولا نہیں. درویش کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی. عطائے رسول, ہند الولی, غریب نواز, معین بے کسا. حضرت خواجہ معین الدین کچھ دیر آئے, داتا صاحب کے آستانے پہ رہے, اور پتہ نہیں کس منظر میں, کس کیفیت میں, کس درد سے وہ کہہ گئے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل آرام رہنما. کیا جملہ نکلا تھا درویش کی زبان سے. جسے فارسی نہیں آتی اسے بھی آتا ہے, جسے ترجمہ نہیں آتا اسے بھی آتا ہے. جو ایک دفعہ گزر گیا بس اس کے کانوں میں بات گونج گئی. حکومتیں بدلتی رہیں پر داتا صاحب کا تعارف بدل سکا نہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے. میں نے جو بات شروع میں کی تھی پھر کہتا ہوں, داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے. داتا صاحب ایک نظام تبلیغ کا نام ہے. داتا صاحب ایک جدوجہد کا نام ہے. داتا صاحب دین کے لیے ایک زبردست اور کامیاب تبلیغ دین کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی تحریک کا نام داتا صاحب ہے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہاں جانا ہے, کچھ دیر بیٹھنا ہے, نظر نیاز کا سلسلہ ہونا ہے. داتا صاحب تو نظریے کا نام ہے. داتا صاحب تو کام کرنے کا نام ہے. داتا صاحب تو ڈیوٹی دینے کا نام ہے. داتا صاحب تو وقت کے اوپر اٹھ کے, مسجد کھول کے, آذان پڑھ کے دروازے کھول دینے کا نام کہ میں نے یہ ساری ڈیوٹی کر دی ہے, امید ہے اللہ نمازی بھی بھیج ہی دے گا. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس خاص مشن کو سمجھنے کی عادت. آپ غور کریں گے میری بات پر, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگو مجھ سے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا. ہر رکعت میں مانگو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جس نے اللہ کا اکبر کہہ کے منہ کعبے کی جانب کر لی ہے, کپڑے بھی صاف ہیں, جگہ بھی صاف ہے, پاک وضو بندہ ہے, اور سجدے قبلہ بھی درست ہے, نماز کی شرائط ساری پائی جاتی ہیں, کعبے کی طرف منہ کر کے نماز میں کھڑے ہو کے ابھی بھی ہدایت پہ نہیں. سبحان اللہ. اتنی تیاری کر لی ہے اور نماز پڑھ کے, اور تھوڑی دیر پہلے اس نے رب کو مانا ہے, کہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنی ساری اس کی تعریف کر کے ابھی بھی دعا کیا سکھائی؟ فرمایا تو مجھ سے مانگ, دعا کر, کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا. یہ لوگوں نے مرضی کے معنی کر لینے تھے, لوگ اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے بڑے تیز ہیں. لوگ آج کل تو قرآن مجید کی بھی ماشاءاللہ تحریف کرنے سے باز نہیں آتے, مرضی کے مفہوم عکس کرنے کے بڑے تیز ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی رنگ بھر دینا تھا, مالک نے کرم فرمایا. فرمایا پتہ ہے کون سا صراط مستقیم مانگنا ہے؟ پتہ کون سا صراط مستقیم مانگنا؟ صراط الذین انعمت علیہم. کیا بات,
ان لوگوں کا رستہ مالک جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. ہمیں نا انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلا، لوگوں کی راہ پہ. فاضل بریلوی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. سبحان اللہ. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کیا بات ہے، کیا بات. تیرے غلاموں کا نقش قدم، تیرے غلاموں کا نقش قدم جہاں جہاں سے وہ گزر گئے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں. نقش میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یاد رکھیے گا وہ رستہ جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. اسلام کا دامن ہمیشہ سے سرسبز و شاداب ہے. ایمان وہ عظیم کیاری ہے جس کے اندر ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں. اسلام بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے اور بڑے بڑے آزمائش کے دور دین نے دیکھے، لیکن یاد رکھنا اسلام کے آنگن میں ہمیشہ پھول کھلتے رہے. صحابہ اہل بیت وہ تو خیر لوگ ہی بڑے پاک ہیں نا، ان کے فوراً بعد بھی عظیم لوگ ہیں. عظیم صحابہ کے بعد جو تابعین کی جماعت ہے نا، حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن بصری، اور ایک جلیل و قدر جماعت تابعین کی تیار ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. اس کے بعد جو لوگ آئے تبع تابعین، ان کے اندر بھی تقویٰ، پرہیزگاریاں، عبادتیں، ریاضتیں، اور یہ سلسلہ تسلسل سے آگے بڑھا. حضرت امام جعفر صادق، حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت معروف کرخی، پھر تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو داتا گانو بخش علی اجمیری، پھر غوث اعظم جیلانی، اور پھر حضرت معین الملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اور جب محدثین کی طرف رخ کریں تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، بڑے بڑے نام. اور فقہا کی طرف نظر کریں تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد، امام نقی، بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے. ہر دور میں دین اسلام کے دامن میں بڑے بڑے شاداب لوگ رہے ہیں. ہمارے یہاں نا کچھ عرصے سے ایک سازش چل رہی ہے. لوگ یہ بات کرانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید اسلام میں کچھ وقت ایسا گزرا ہے کہ یہ کھیتی شاید ویران ہو گئی، اس میں تسلسل نہیں رہا تھا. شاید فلاں 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 وقت پر کوئی بندہ ہی نہیں تھا وہ دین پر عمل کرنے والا. اور بھائی ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول کریم آخری ہے اور یہ دین بھی اللہ کا آخری دین ہے. جس طرح اقبال کہتے ہیں جس طرح نبی پاک علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی، شریعت بھی مکمل ہوئی، اب اسی پر قیامت تک عمل کرنا. کچھ لوگ بلا وجہ کا ذہنوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں. یہ جو بزرگان دین کا تسلسل ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے بعد میں ہمیشہ شادابی رہی ہے، پھول کھلتے رہے ہیں، توانائی موجود رہی ہے. اس لیے یہ اولیاء اللہ کا وجود، یہ صوفیاء کا وجود، یہ علماء ربانیین کا وجود، یہ تو بذات خود دلیل ہے کہ دین کا دامن ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا. اس لیے کمزوریوں کی طرف نہ جائیں. اور ہمیشہ ہمارے زمانے میں نا وہ آدمی زیادہ عروج پاتا ہے جو بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. اپنی شہرت پانے کے لیے لوگ بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں. وہ بندے کہتے ہیں اگر دیکھو تو صحیح یار فلانے بندے کو چیلنج کرنا ہے، بندے کا پتہ تو کرو. تو اس غلط فہمی کا کبھی شکار نہ ہو. ہاں جو زیادہ سمجھنے والی بات ہے، جو زیادہ غور کرنے والی بات ہے، جو زیادہ توجہ طلب عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بنانا کس طرح کا چاہتے ہیں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ چلے بھی صحیح کر کے بتائیں ہے کہ نہیں، پھر اگلی بات پر.
حضرت دراصل ہمیں بنانا چاہتے ہیں. آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. یہاں علماء بھی موجود ہیں اور سالکین طریقت کی ایک بڑی جماعت بھی موجود ہے. ہمارے بزرگ ہمیں بنانا کیا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا نام لے کے بد عقیدگی پھیلاتے ہیں. یہ داتا صاحب کی کتاب ہے, مارکیٹ میں ہر زبان میں ملتی ہے. 1000 سال پہلے داتا صاحب نے, 1000 سال سے بھی کچھ عرصہ پہلے داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے. اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. داتا صاحب نے وہی عقائد بیان کیے ہیں جو آج اہل سنت کے اندر ہے. یعنی پہلا نمبر جناب صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, پھر سیدنا عثمان غنی, پھر حضرت مولا علی. وہی نظریاتی پختگی آپ پڑھ لیں. یہی صوفیہ کا منہج ہے, یہی ان کا مزاج ہے. اپنی مرضی کا جب اختراع کیا جاتا ہے نا تو وہ تحقیق نہیں ہوتی, وہ تخریب ہوتی ہے. وہ آپ جب ایک نئی راہ پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک فساد کا رستہ کھولتے. عقائد و نظریات دیکھ لیں داتا صاحب کے, اور پھر جو تعلیم و تربیت داتا صاحب ہمیں دینا چاہتے ہیں. داتا صاحب نے اس میں علم کا باب باندھا ہے, فقر کا باب باندھا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں کے باب باندھے. بزرگان دین اولیاء کرام کی سیرت, ان کے ارشادات اس کے اندر بیان فرمائے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اظہار کا, قربانی کا, خودداری کا, عزت نفس کا, صبر کا, شکر کا پیغام دیا. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, لیکن جو ہمارے بزرگ ہمیں بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنتے. میں آج اس اجتماع میں اپنے بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ بعض اوقات اپنے مشائخ کے, اساتذہ کے کہنے پر کسی اجتماع میں بھی چلے جاتے ہیں, کوئی مخصوص لباس میں پہن لیتے ہیں, ملاقات کو بھی آ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے تحائف لے کر بھی پہنچ جاتے ہیں, وہ ساری باتیں مانتے ہیں. لیکن وہ جو ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا, جہاں وہ انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے دل کے اندر خاص چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں خود خانقاہی آدمی ہوں. میں نے 100 دفعہ دوستوں سے کہا ہے کہ آپ ترویج دینے آ جاتے ہو, میرے ترویج تو کامیاب ہی نہیں ہے. اور جب میں خود اعتراف کر رہا ہوں کہ کامیاب نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے آپ اس طرف توجہ ہو گئی آپ کے یہاں سے بات کریں. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک مشہور آدمی اندر جو دعوت دے, تو میں کہتا ہوں کہ واللہ کبھی نہیں دل میں خیال آیا کہ میں کسی جگہ لائیو آؤں گا یا فلان جگہ سوشل میڈیا. میں تو روٹین میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا, وہ ریکارڈنگ ہونے لگی, لوگوں تک بات پہنچنے لگی, پر میں ہمارا دینا دینا کیا. مجھے تو آج تک نہیں چلانا آتا یہ میڈیا, یہ کیسے چلانا, اتنا وقت نہیں ہے. ہم جو کچھ ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے, ہم نہ کسی اور جگہ الجھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنا درد سینے میں لے کے دنیا سے چلے گئے. میں نے تحریک اصلاح معاشرہ ہماری, میں تحریک نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کسی جگہ میرے دل میں کوئی ایسی بات ہے. میں دنیا کے ان ممالک کو جانتا نہیں, جب مجھے فون آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی ہمارے سنگ پائے جاتے ہیں, وہاں تک دوست پائے جاتے ہیں. میں جہاز میں سفر کرتا تھا تو خواتین ہوتی ہیں بعض اوقات وہاں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو خاتون آئیں اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ واپس نہ آئیں اور ایک ساتھ آ گئے, وہ پانی وانی دینے لگ گئے سیدھے. تو بعد میں جگہ کچھ زیادہ تھی, مجھے کہنے لگے میں نے ایک تو بات کر رہی ہے, تو میں پیچھے سیٹیں خالی تھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے وہ بچی دوبارہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے تو غور ہی نہیں کیا, پہلے کیوں آئی تھی اور کیوں نہیں گئی, توجہ ہی نہیں کی. کہنے لگے پیر صاحب سے جہاں سے گزری ہے تو اس نے آپ کو غور سے دیکھا صاحب نے جنہوں نے روز تکلیف ہوئی تو وہ جو چہرہ چھپا جنت چلی گئی, اس نے مجھے کہا آپ نے بھی سامان کہاں وہ 40,000 فٹ کی بلندیاں اور کہاں وہ سفر
اور کہاں وہ لوگ جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ تو یار پتہ نہیں دین سے بڑے دور لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، شاید کبھی یہ نماز کے قریب نہ آئے ہوں، کیا رنگ ہو، تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ اندر جا کے رو رہے ہیں، تو کہیے میں ہوں اور میرے دوست آپ میری بات کو سمجھیں، دین کا پیغام تو ایک درد ہے، ہمیں اس درد کو قبول کرنا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا ہے؟ 10 تصویریں، میں بھی بڑا ہوتا ہوں، میرا بھی وہاں ذکر ہوتا ہے، میرا بھی نام ہے، یہ حاصل کیا ہم نے۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، داتا صاحب جب بھی جانا داتا صاحب کی خدمات کو سلام پیش کر دینا، اس فیض کے لیے جانا جو داتا صاحب نے رسول پاک کی اولاد ہونے کی نسبت امت میں تقسیم فرمایا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا لیا ہے؟ ساری زندگی بیت گئی، تقریریں سنو، تقریریں کرو، یہاں بھی محفل ہو جائے، وہاں بھی جلسہ ہو جائے، جہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائے، نتیجہ کیا لیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں وہ انقلاب لاؤ نا جو داتا صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 1000 سال بیت گیا، جس درویش کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، بس 2 4 5 جگہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ داتا صاحب ہمیں کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا باب باندھا ہے، اور علم کا باب باندھ کے تفصیلات بیان کر کے آیات لکھ کے، آیت لکھی ہے انہوں نے شروع میں، ہر باب کے شروع میں قرآن مجید سے آغاز کرنا ہے، آیت لکھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت لکھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع نہ ہو، جس سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ بھی بیان کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے پھر داتا صاحب نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ لفظ جاننے کا نام ہے۔ علم کیا ہے؟ فقط عبارت پڑھنے کا نام ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ بہت زیادہ باتیں کر لینے کا نام ہے۔ تو سنو میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ داتا کانجی بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا نچوڑ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات ہے جس میں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں، ساری کتابیں پڑھ کے 4 علوم میں نے اختیار کیے ہیں، اور رب نے پھر مجھے ہر علم سے بے نیاز کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے کہ میرا رزق دینے والا میرا اللہ ہے، سبحان اللہ، اور میرے رب نے جو رزق میری طرف بھیجا ہے وہ کسی اور طرف جا بھی نہیں سکتا۔ یہ میں نے جان لیا ہے، یہ میں نے طے کر لیا ہے، لہٰذا میں بے نیاز ہو گیا ہوں اس ٹینشن سے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو حسد بھی گیا، عداوت بھی گئی، بدگمانی بھی گئی، تکبر بھی گیا۔ فرماتے دوسرا، میں نے کتاب و سنت سے یہ علم حاصل کیا ہے کہ میرے رب کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں نا وہ صرف میں نے ادا کرنے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اپنی ڈیوٹیاں میں نے کرنی ہے، دوسرا کوئی بندہ میری ڈیوٹی کر سکتا تو پھر غفلت کس بات کی، سستی کس بات کی، دیر کس بات کی، پروگرام کس بات کا؟ جب کرنا ہوتا ہے تو پھر شروع کریں اور اس پر عمل کریں۔ تیسرا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا ہے، ایک میرا طالب ہے جس کا میں مطلوب ہوں۔ تھک گئے آپ لوگ؟ 4-5 بندے بڑے پریشان ہو کے گھومتے ہیں نا، وہ خود بھی پریشان ہے، مجھے بھی کریں۔ آپ مسکرا کے بیٹھے، اتنا خوبصورت ماحول ہے، داتا صاحب کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ طالب اور مطلوب کی بات پہ بھی اگر آپ خوش نہیں ہوئے تو پھر کس بات پہ ہونا ہے؟ اب یہ سنیے کہ یہ بات بڑی مزیدار ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں نے کتاب و سنت سے جو علوم حاصل کیے، ان میں تیسری بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے اور میں اس کا مطلوب ہوں، اور وہ میرا جو طالب ہے نا وہ طاقتور ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اسے بھیجنے والے نے طاقت کے ساتھ بھیجا ہے، وہ مجھے بہرحال پکڑ لے گا، لہذا مجھے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ کہا وہ کون ہے؟
فرمانے لگے میری موت میری طالب ہے، میرے رب نے اسے بھیجا ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، لہذا میں نے موت سے بھاگنا چھوڑ دیا، میں تیار ہوں جب بھی اس کا حکم آئے گا، سجنا جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، تیاری رکھی۔ اس علم نے مجھے بے نیاز کر دیا، اور فرماتے ہیں چوتھا علم میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لوگوں سے ڈر کے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، مجھے اپنے رب سے ڈر کے اپنے آپ کو بدلنا۔ یہ 4 علوم میں نے سیکھے ہیں، اور فرماتے ہیں میں بہت سارے علوم سے بے نیاز ہو گیا۔ یہ باپ باندھا ہے داتا صاحب نے علم کے لیے۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعضوں کا خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعضوں کا خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے، اور ہمیں نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا۔ اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے، پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء۔ ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے، تقریر میری طرح بڑی زبردست ہے، اوہ بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن علم کمزور، عمل کمزور ہے۔ ان سے اجتناب۔ میرے اسد فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو، بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رک سکتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرا فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے، وہ کہتے میں درویش ہوتا ہوں، میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا، قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے وہ فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا۔ فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، باج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو بالکل بے بہرا ہیں، علوم کی طرف توجہ نہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں فخر کی، درویشی کی۔ فخر ہوتا کیا ہے؟ درویشی کیا ہے؟ گلے کے اندر بہت زیادہ تسبیحات ڈالنے کا نام درویشی ہے، یا 2 4 5 کلو لوہا کٹھا اٹھا لیا جائے اس کا نام درویشی ہے، یا جو بندہ مطلب کافی دیر ہو گئی اس نے غسل نہیں کیا تو وہ درویش ہے۔ یہ کون سی درویشی ہے؟ درویشی کا کوئی لباس نہیں ہوتا، درویشوں کے چہروں پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ درویش ہے، ان کے کو رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پیلے رنگ کے، نیلے رنگ کے یا سبز رنگ کے لباس پہننے کے تو درویش ہو گئے۔ اس کی کوئی وردی ہے مخصوص درویش کی؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا فقیر کون ہوتا ہے تو داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے دل سے سارے وہم نکل جائیں اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے وہم کوئی نہ ہو، ہر وقت اپنے رب پر یقین کامل ہو، جب تو ہمات سے نکل جائے، یقین کی وادی میں آ جائے، اس کا مطلب ہے فقیر ہے۔ اور دوسرے مقام پر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا جو گھر بار چھوڑ جائے
جس کے پاس کوئی شے بھی نہ ہو. تو بعض لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا فقیر ہے. کیوں جی؟ کہتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے بڑے نہیں ہوئے, اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے, یہ جناب سائیکل سے اترا ہے. یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے فقیر وہ ہوتا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں ہوتا جو مال و متاع سے خالی ہو, بلکہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل ہرس ہوس اور خواہشات نفسانیہ سے خالی ہو. اس کے دل کے اندر ہرس نہ ہو, ہوس نہ ہو, طمع نہ ہو, لالچ نہ ہو. اگر تمہیں کوئی زندگی میں ایسا شخص ملے جو بے نیاز ہے ان چیزوں سے, اس کا مطلب ہے وہ فقیر ہے, وہ درویش ہے. تم اس کی سنگت اور صحبت اختیار کرو اور اس کے اندر وہم کوئی نہ ہو. وہ آج کل نا یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ بڑی تہمات کا زمانہ ہے. اس کے اندر بڑی بڑی عجیب چیزیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں, اور سب سے زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے آپ بڑے سے بڑے آدمی سے مناظرہ کر سکتے ہیں, بڑے سے بڑے سیانے بندے سے گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن وہمی بندے سے آپ مناظرہ کیجیے, یہ ہو سکتا. اور وہم بڑے عجیب قسم کے لوگوں نے پال لی, اور سیانے بندے, پڑھے لکھے بندے وہم کا شکار. وہم اپنے دل سے نکال دیں. جب آپ وہم نکال دیں گے نا, ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو وہمی بندہ ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. میں نے ان سے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں ایک وہمی بندے نہ کچھ آ کر گلا کی تھی, سنو میں آپ بھی تھوڑا جا وہمی ہو وہمی بندے سے زیادہ چھوٹی چھوٹی گفتگو. تو داتا صاحب کہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی وہم, اس کے پاس یقین ہوتا ہے, ایمان ہی ایمان ہوتا ہے, تقوی ہی تقوی ہوتا ہے, تیقن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر. تو میرے دوست فقر کی تعریف پھر سنو, تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ جنہیں نہیں کی تو انہوں نے ہاں ہی سمجھی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر سیکھنا کیسے ہے؟ آخر درویشی طبیعت میں آئے گی کیسے؟ وہ دل جو اتنا اجلا ہو جائے کہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اور محبوب کی بارگاہ کے قابل ہو جائے. عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ فقر کیسے سیکھے؟ آخر کوئی دستور تو ہونا چاہیے, کوئی نصاب تو ہونا چاہیے. داتا صاحب فرماتے فقیری سیکھنی ہے, درویشی سیکھنی ہے, بے نیازی سیکھنی ہے, صدق سیکھنا ہے, اخلاص سیکھنا ہے, للہیت سیکھنی ہے, رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا ہے. تو کیسے سیکھیں؟ تو پھر داتا صاحب خود ہی فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں اگر تم درویشی اور سادگی سیکھنا چاہتے ہو نا تو اس پہلے سخاوت سیکھو. اللہ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھو. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد صبر سیکھو. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد مقام تسلیم سیکھو, اشاروں میں جو حکم ملے وہ بھی پورا کرنا سیکھو. اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد خلوت سیکھو, تنہائی سیکھو. اس کے بعد فرماتے ہیں زہد سیکھو. اور پھر فرماتے ہیں اگر تم فقیری سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے بعد اپنی مزاج کے اندر بے نیازی اور اس کا روب سیکھو. درویش فقیر کا روب ہوتا ہے, اس کی بے نیازی کا روب ہوتا ہے. اور 8ویں نمبر پر فرماتے ہیں پھر فقیری سیکھو, یہ چیزیں سیکھو. تو حضور کیسے سیکھے؟ فرمانے لگے سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو. سبحان اللہ. اور گردن جھکا کے رضا مانگ لینا یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں صبر جناب ایوب علیہ السلام سے سیکھو. جتنی مرضی بیماری آئی, تکلیف آئی تو کھایا, اور جناب ایوب نے کہا جس حال میں رب راضی ہے اسی حال میں اس کا بندہ بھی راضی. آپ فرماتے ہیں جب تم نے فوراً بات ماننا, فوراً حکم پر عمل کرنا سیکھنا ہو تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام سے سیکھو. اور ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے خلوت سیکھنی ہو تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سیکھو. وہ اپنے وطن میں رہ کے بھی اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھا کرتے ہیں. کیا بات. وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل اور روح کو حاضر رکھتے تھے. اور فرماتے ہیں تم نے زہد سیکھنا ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سیکھو. گھر نہیں بنایا, ایک پیالہ ساتھ رکھتے تھے,
کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو چلو بنا کے پانی پیتے دیکھا تو پیالہ بھی پھینک دیا، کہنے لگے گزارا ہو سکتا ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔ ایک تکیہ ساتھ رکھتے تھے، کسی جگہ جا رہے تھے تو ایک آدمی کو اپنے بازو کا تکیہ بنا کے دیکھا تو وہ تکیہ بھی کسی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ان سے زہد سیکھو۔ اور پھر داتا غازی بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اگر تم نے درویشی روپ والی سیکھنی ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے سیکھو۔ کیا بات ہے۔ داتا غازی بخش علی اجمیری فرماتے ہیں فقر غیور سیکھنا ہے، سادگی سیکھنی ہے، زندگی میں جینے کا مزہ سیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے سیکھو۔ سبحان اللہ۔ فقر سیکھو رسول پاک۔ کیا بات ہے، کیا بات اور یہ لفظ لکھے ہیں داتا صاحب نے، کیا کمال انداز ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو نا یہ فقر کس طرح کا ہے کہ جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیا، جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے آپ استعمال فرمائیں، تقسیم فرمائیں۔ لیکن محبوب ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے نہیں میرے مالک، ایک دن روٹی دے اور ایک دن کا فاقہ عطا کر۔ جب میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں فاقہ کروں تیری بارگاہ میں دعا کروں۔ رسول علیہ السلام کو خزانوں کا مالک کیا گیا، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، اے میرے جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کرے کہ مجھے تو ایک دن کا فاقہ چاہیے اور ایک دن کا کھانا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ سیکھو۔ اور ایک بڑی اور بات لکھتے ہیں داتا صاحب، تھوڑی مشکل ہے پر ہے مزیدار۔ داتا صاحب فرماتے ہیں راہ خدا میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے گا، تمہیں برا کہے تو اس کا بھی تو مزہ لینا سیکھو۔ ہمیں نا تعریف کا مزہ لگ جاتا ہے، ہمیں نا سرور آنے لگتا ہے جب 2 4 5 بندے ہماری تعریف کرتے ہیں۔ تنقید کا بھی ایک لطف ہوتا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب کے بندے رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، ملامت، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ رب فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اس کے عطا کرتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ملامتی گروہ ہوا ہے پورا صوفیہ، وہ چاہتے تھے ہماری تعریف نہ ہو تاکہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے نہ ہوں، تنہائی چاہتے ہیں، ان کا خیال ہی نہیں تھا، وہ تنہائی پسند تھے، وہ ملامتی راہ حق میں رہیں گے، کسی کو اچھا لگے تب بھی ٹھیک ہے، برا لگے تب بھی ٹھیک ہے، ہم یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں رہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک درویش تھے، ایک دراز گوش پر گدھے پر سوار تھے، مرید نے لگام پکڑی ہوئی تھی، جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص نے آواز دے کے کہا وہ زندگی جا رہا ہے، بے دین جا رہا ہے۔ مرید کو غصہ آیا، اس نے کہا میں نمٹ لوں گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں شیخ ابو طاہر فرمانے لگے جلدی کیوں کرتے ہیں، گھر چلنا تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دکھاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ٹھنڈے کر کے اسے گھر لیا، اور گھر لا کے نا الماری سے خطوط نکال کے دکھائے۔ کسی نے شیخ ابو طاہر کو کہا تھا آپ اس وقت شیخ الاسلام ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں دین کے۔ کسی نے لکھا تھا مجدد عصر، کسی نے لکھا تھا ولی کامل ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کو جائیدادیں دے سکتے ہو، پہلے ان کو کچھ بانٹ لو نا، پھر تنقید کرنے والے پر مقدمہ بھی کر لینا۔ او میرے بھائی، بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں تنقید نہیں سمجھتی، اپنی کمزوریاں سنیں، ڈٹ کے سنیں۔ آپ میں ہمت ہونی چاہیے، جب کوئی بندہ نقد کرے، آپ پر بات کرے، آپ دلیری سے سنیں، ہاں اس بندے کو دیانتدار ہونا چاہیے، مخالفت برائے مخالفت نہ کرے، بات ٹھیک کرے، جو ہے وہ کرے۔ تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے اندر یہ والا ذوق بھی پیدا کر۔ ہوتا کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں جو میری غلطی مجھے بتائے، میرا دوست ہے،
اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے میری کمزوریاں، لیکن ہمیں تو بندہ اچھا لگتا ہی نہیں جو ہماری غلطی بتائے۔ بعض لوگوں کا پاس نہیں چلتا، آپ یقین کریں، وہ تنخواہ پہ بندے رکھے کہ صبح شام ان کی تعریفیں کریں، تنخواہ پہ۔ میں نے ایک جگہ پہ مجھے بلا لیا گیا جلسے کے لیے، تو اپنی ترتیب سے میں حاضر ہو گیا، اسٹیج پہ پہنچ گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تو مجھے انہوں نے ایک لسٹ تھمائی ہاتھ میں دی، اس لسٹ کو میں نے کھولا تو اس پہ لکھا تھا فلاں صاحب کی صدارت ہے آج کی محفل میں، فلاں آدمی کی سرپرستی ہے، فلاں ہمارے مہمان خصوصی ہے، اور فلاں فلاں نے خصوصی طور پر اس محفل میں تعاون کیا ہے۔ تو تمام کمپنیوں کی مشہوری کے لیے کارڈ مجھے تھما دیا۔ اب وہ میں نے لپیٹ کے جیب میں ڈالا، میں اپنی گفتگو کر لی۔ ابھی تقریر میری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ میزبان آئے اور میرے کان میں آگے کہنے لگے وہ مہربانی کریں کہ اونچا نام آپ لے لیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ ٹائم لینے آئے تھے تو آپ نے مجھے کہا تھا نبی پاک کی تعریف کر دی۔ بڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، کیا بات ہے، میرا دین پارا اعلان ہے۔ آپ نے کہا تو حضور کی تعریف کر دی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آپ نے کہا تھا کہ تعریف کرنی ہے رسول پاک کی، تو وہ اللہ کے فضل سے کی ہے۔ اب اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ فلاں کی بھی تھوڑی سی کر دیں، فلاں کی بھی تھوڑی سی کر دیں، تو آتے نہیں تو کیسے کریں گے؟ یہ ہمیں آتے ہی نہیں۔ یہ کمپنی کی مشہوری آپ کسی اور سے کرا لیں، اسے نہیں ہوتی۔ میرے عزیز تھوڑا سا نا اپنے اندر خودداری اور عزت نفس والا معاملہ انسان کا ہونا چاہیے۔ ہم نا بس وہ مزاج بن کے شوق پڑا تعریف کرانے کا، بڑا شوق ہے۔ یہ دیکھیں نا مسجدوں میں آپ جائیں تو ٹائل پہ نام لکھا ہے بانی مسجد، اور خدا کے بندے فرشتوں کو پتہ ہے کس نے بنائی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس نے بنائی ہے۔ کوئی بھولنے لگا چھوڑ تو کس چکر میں لکھا ہو، اور اوپر لکھا برائے سال ثواب، تو ایک جگہ تو بہت زیادہ ہی موٹا لکھا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نام بھی لکھے بس نیت بھی کر لیں تو پھر بھی انشاءاللہ ثواب میں نہیں جائے گا۔ آپ اتنا موٹا آپ نے لکھوا دیا برائے سال ثواب، جیسے کہ کسی کو ہجے کرتے مشکل ہو رہی۔ ان چیزوں سے باہر آئے، سادہ طرز زندگی گزارے، سادہ۔ ہمارے ہاں نا ہم کوئی بڑے لوگوں کو بلا کے اپنے ہاں دستار فضیلت کا جلسہ نہیں کرتے۔ شب برات پہ، شب قدر پہ بچے نے مکمل کیا قرآن مجید، اس کی دستار کر دی۔ مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ ادارہ چلاتے ہیں تو الگ سے دستار فضیلت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان سے کہا یہ بچہ اگر کہیں جا کے قرآن پاک سنائے گا نا، یہ جمعہ پڑھائے گا تو خود بخود لوگ پوچھ لیں گے پتر کتوں پڑھے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ دستار فضیلت میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے، اور وہ والی دستار فضیلت جس میں جو دو چار ہار میرے گلے میں بھی آ گئے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی پروگرام میں بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہوتی ہے، وہ کر دیں گے چلو انہیں شاباشی ہو گئی، لیکن اس چکر میں نہیں الجھتے۔ حضور سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس نظامی کی فارغ التحصیل علماء کو اسناد جاری نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے دے دیں گے سند، جاؤ پہلے وہ دین کا کام کر کے دکھاؤ، مل جائے گی تمہیں سند۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر خودداری اور یہ جو تعریف ہے بلا وجہ کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی بات بھی کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں توبہ زندگی کا حسن ہے، اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان بھی لکھا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تعلیم امت کی توبہ رجوع اللہ کا نام ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تو پوری طرح توجہ تیری ہو جائے جب رب کی جانب، اور تجھے واقعتاً احساس ہو کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اور تو اعتراف جرم کے بعد آئندہ نہ کرنے کے پکے ارادے سے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر تیری کامل توبہ ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں توبہ دو طرح کی ہے، ایک گناہ گاروں کی توبہ ہے، ایک نیکوکاروں کی توبہ ہے۔ حضور کس طرح فرمانے لگے گناہ گاروں کی گناہ سے توبہ اور نیکوکاروں کو رب سے حیا بڑھ جاتی ہے۔ ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہونے لگتی ہے، ذرا سی بھی کوئی غفلت ہونے لگتی ہے تو توبہ توبہ پکار، اللہ بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔
ان کو حیا بڑی آتی، اس لیے وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چلتے ہیں اور نماز کا حکم ارشاد فرماتے ہیں اسی کتاب میں۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے کوشش کی ان لوگوں کا فلسفہ سمجھنے کی جو بغیر نماز کے طریقت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو کوئی فلسفہ تو ہوگا نا پیچھے، بڑا غور کیا ہے، لیکن ایک مذاق ہی ہے اور تو ایک مذاق ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک غفلت ہے، صرف جان چھڑانا مقصود ہے، ورنہ پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ اتنے ساری آیات قرآنیاں، احادیث طیبہ، نبی پاک علیہ السلام کی اس قدر زیادہ محبت نماز کے ساتھ، تو کس طرح سے اپنے آپ کو لوگ مطمئن کرتے ہیں کہ نماز ادا نہیں کرتے؟ کس طرح سے اپنے آپ کو قائل کرتے ہیں؟ آپ اتنے سارے لوگ اس ہال میں تشریف فرما ہیں، بلکہ تھوڑی سی آپ سے معذرت بھی ہے، سب کو سیٹیں نہیں مل سکی۔ میرے عزیز، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، نماز تو زندگی کا مقصد ہے۔ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن اپنے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، بغیر نماز کے تو زندگی بے ترتیب سی لگتی ہے۔ نماز نے مرتب کر دی ہے ساری چیزیں، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، چیزیں طے کر دی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پر توجہ دلاتے دلاتے ایک بات بیان کرتے ہیں حضرت حاتم اسود رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا تھا نماز کس طرح ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا میں دو طرح کا وضو کرتا ہوں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ میں دو قسم کا وضو کرتا ہوں، ظاہری وضو پانی سے کرتا ہوں اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ اور پھر جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کعبہ میرے سامنے ہے، ایک سائڈ پہ جنت ہے، ایک سائڈ پہ جہنم ہے، موت کا فرشتہ میری پشت پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی بلا لے گا۔ اگر خشوع سے، وضو سے، عاجزی سے نماز پڑھ کے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا تو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر میں نے اس میں غفلت برتی نماز میں، نماز کو ضائع کیا تو پھر دوزخ بھی پیچھا کر دیں گے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ نماز کا سبق ارشاد فرماتے ہیں۔ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، تو بعض دوست جو ہے نا، اب کیا ہے 4-5 دن ایسے کیا ہے، تو بعض دوست جو ہے نا وہ آج سوچ رہے ہیں کہ گل لمبی ہو گئی ہے، لیکن تیرے اور لمبی ہونی چاہیے۔ یار کا زلف دراز میں پہلے رکے بھیجتے رہتے ہیں کہ تھوڑی لمبی کریں تھوڑی لمبی کریں، تو بھائی آج تو میں نے خود بخود لمبی کر دی ہے۔ تو جس چیز کو نیند آ رہی ہے وہ یاد رکھے، نیند ہی آ سکتی ہے، خواب کوئی نہیں آنے دے۔ اس لیے مہربانی کریں آپ جاگتے رہیں اور میری بات پر توجہ کریں۔ یہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو خود ہی اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ کیا بات، یہ بات اتنے بھی پریشان نہ ہونا، زیادہ لمبی بھی نہیں، لیکن کچھ باتیں دل کی ہیں نا۔ میں لوگ دادا صاحب سے پیار کرتے ہوں گے، میں دادا صاحب سے عشق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دادا صاحب میرا ماں ہے، دادا صاحب نماز ہے۔ میں ہندوستان گیا تو درویش تھے وہاں، اور کامل درویش تھے، شیخ المحدثین تھے حضرت مولانا تحسین رضا صاحب۔ ملاقات ہوئی تو مجھ سے پوچھنے لگے، مجھے بہت سارے لوگوں نے ایڈریس پوچھا، نام تعارف کرتے ہیں لوگ، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کتنا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پاکستان کے کس صوبے میں رہتے ہیں، میں نے کہا پنجاب میں۔ تو پہلا لفظ ان کا یہ تھا، داتا صاحب آپ سے کتنی دور ہے؟ کیا بات، یہ تعارف ہے، رب کریم کے بندوں کی نظر میں ہمارا یہ تعارف ہے۔ کیا بات، لاہور والو تمہیں کیا بتاؤں تم کتنے خوش قسمت ہو، کس قدر ناز میں ہو، کس نگری میں بستے ہو، کس کے شہر میں رہتے ہو، کس شخصیت نے آ کے یہاں فیض پایا ہے۔ فیصل آباد میں رہتے تھے حضرت محدث اعظم پاکستان، اور سارا دن حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث بھی اس درد سے پڑھاتے تھے کہ حضور کی بات پڑھاتے نہیں تھے، پلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اپنے بڑھاپے میں اور اپنی مصروفیت میں بھی ہر جمعرات کو فیصل آباد سے دادا صاحب حاضری دینے آئے۔ سبحان اللہ۔
اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک شکوہ کیا میرا، وہ میں نے آج کرنا نہیں، اہلیان لاہور سے، وہ میں نے کرنا نہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دور دور سے آ کر کے فیض یاب ہوتے رہے یہاں اولیاء صوفیاء، وہ مجھ سے کہنے لگے داتا صاحب کا مزار آپ سے کتنی دور ہے؟ تو چونکہ سب اردو بولنے والے ہیں تو میں جلدی میں جواب دینا تھا، تو میں نے اپنی پنجابی میں کہا، میں کیا جی نیڑے ہی ہے، گھنٹے ڈیڑھ کا فاصلہ، نیڑے ہی ہے۔ تو وہ چونک گئے، مجھے کہتے لگے نیڑے کا ترجمہ بھی تو کرے گا۔ تو میں نے کہا نیڑے کا مطلب ہے کہ قریب ہے ہمارے بالکل۔ کہنے لگے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور وہ آ چکے تھے، حاضری دے چکے تھے، مجھ سے انہوں نے کچھ باتیں پوچھی، مجھے اچھا لگا، بڑے تعارف زندگی میں ہوئے اور بڑی بڑی نسبتوں سے پہچانے گئے، لیکن یہ تعارف مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے اس رنگ میں بات کی کہ آپ وہاں رہتے ہیں جہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریبی ہے۔ میرے عزیز، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو کبھی آپ غور کریں گے، کبھی ان کو پڑھیں گے، کبھی ان کی خدمات کو سمجھیں گے، کبھی ان کے فیض کو سمجھیں گے، اور اگر پھر بھی کسی کو مشکل آئے نا تو وہ جا کے حضرت اقبال کی قبر میں کھڑا، وہ بتائیں گے کہ سید اجمیر کا مقام کیا ہے اور کس رنگ میں انہوں نے خدمت دین متین کی۔ داتا گنج بخش شریف میری باتیں کرتے 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 خودداری کی بات تک آ پہنچے۔ لا یسألون الناس الحافا، فرماتے ہیں بندوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتا، اپنی پشت پر ہمیشہ رب رسول کو محسوس کرنا، کوشش کرنا کہ تمہارے کام اس طرح کے ہوں کہ تمہاری تائید اللہ رسول کرے۔ ساری زندگی اس سیاست میں نہ الجھ جانا کہ میں کس طرح لوگوں کو قائل کر سکتا ہوں، تعلقات کیسے بنا سکتا ہوں، میں کس طرح کی سیاست کروں گا کہ میرا حلقہ احباب بڑھ جائے، اور کس طرح کا میں طریقہ کار کروں کہ بہت سارے لوگ مجھے جاننے لگے، ایک ٹیلی فون کال پہ میرے سارے کام ہونے لگے۔ صرف اسی سیاست میں نہ الجھے رہنا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہ کرنا، بلکہ فرماتے اس طرح کے کام کرنا کہ تمہیں خدا رسول کی مدد نصیب ہو جائے۔ جن کے ساتھ رب رسول ہوتے ہیں پھر انہیں دنیا داروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ابو مسلم ایک بادشاہ تھا، اسی کتاب میں درج فرماتے ہیں، کہتے اس نے ایک درویش کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی جرم کے ایک نیک آدمی کو قید کر دیا، جیل میں بند کر دیا۔ وہ نیک آدمی تھے، صبر کر گئے خاموشی سے اور جیل کی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ابو مسلم بادشاہ خود بھی نیک تھا، اس کی توجہ اللہ اللہ کرنے کی طرف مائل رہتی تھی، درود پاک پڑھتا تھا، محبوب سے محبت کرتا تھا۔ کہتے اس نیک صفت بادشاہ کو نا رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو گھڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ حضور کی زیارت ہوئی تو محبوب نے بڑا نوازا، بڑا کرم فرمایا، اور حضور فرمانے لگے کہ مسلم تم نے ایک نیک آدمی اور بے گناہ آدمی کو قید کر رکھا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اب مسلم کہتے ہیں میری رات کو آنکھ کھلی اور میں دوڑا، جوتے تک نہ پہنے اور میں دوڑا، اور میں نے جیلر سے نہیں کہا، تھانے دار سے نہیں کہا، میں نے خود چابیاں منگائی اور جیل کا تالا کھولا، اس درویش کو میں نے جیل سے نکالا، اور جب وہ جا رہا تھا تو میں نے پیچھے سے آواز دے کے کہا آپ کو میں آزاد کرتا ہوں اور جو تکلیف آپ کو ہوئی اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بادشاہ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں نا، افسران کی ایک اپنی طبیعت ہوتی ہے، کچھ جملے ان کی زبان پر پک جاتے ہیں، وہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں، ان کی زبان پر وہ ہمیشہ جملے رتب اللسان رہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جانے لگے تو چونکہ میں بادشاہ تھا، میں نے کہا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ کہتے ہیں بزرگوں نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمانے لگے بڑا بھولا ہے تو خدا کے بندے، وہ جو آدھی رات کو تجھے بغیر جوتوں کے
دوڑاتے ہیں کہ جا اسے جیل سے رہا کر کے آ، وہ مجھے تیری ضرورت رہنے دیں گے، تیری حاجت مجھے رہنے دیں گے، میں خدا رسول وہ نہیں رہنے دیں گے مجھے تیری ضرورت۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، و منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آگے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیں گے۔ سجن دے وہ جنہیں رکھے گزرین ہے، واجب نہیں کہ ایک شریعت مندہ خسم ہو کہنا۔ جب اللہ رسول کی آپ کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے نا، میں آپ سے عرض کروں میرے وطن کو نا اس وقت مدد کی ضرورت ہے، رب رسول کی مدد کی، ہمارے ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہو جائے، ہم قوم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جائیں، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائے، ہم یکجان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ محبت انڈیل دے ہمارے قلوب کے اندر، ہمیں اس تائیں ہمارے گھروں سے لے کر ایوان تک، گھروں میں لڑائیاں، قبیلوں میں لڑائیاں، فسادات، جھگڑے، رکاوٹیں، ضرورت ہے رب رسول کی پناہی، وہ نصیب ہو جائے تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ داتا صاحب آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے نا انہوں نے محبت کا تذکرہ شروع کر دیا۔ محبت کی بھی لوگوں نے اپنی اپنی تشریح کی ہے، عشق کا بھی لوگوں نے اپنا اپنا عنوان بیان کیا ہے۔ محبت کسی نے کہا کہ جود و نوال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی نے کہا حسن و کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی نے کہا نہیں، یہ محبت جو ہوتی ہے یہ انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ کسی نے محبت کا کوئی معنی کیا، کسی نے محبت کا کوئی معنی کیا، کسی نے محبت کی کوئی تشریح کی۔ داتا گانی بخش علی اجمیری بولے اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان لے کے آئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے حضرت شبلی کا وہ فرمان پسند آیا ہے، محبت یہ ہے کہ صرف محبوب ہو، محبوب کے سوا کوئی بھی نہ ہو۔ یہ محبت ہے، سوائے محبوب کے سب کچھ بھول جانا، یہ محبت ہے۔ یعنی تو رسول پاک سے محبت کرے کہ تجھے برادری کے رسم و رواج یاد نہ آئے، تجھے قبیلے کے رسم و رواج یاد نہ آئے، پھر تو یہ نہ کہے کہ بنے گا کیا، آگے کیسے بڑھوں گا۔ محبت حضور سے ہے، اور محبت تجھے ہر چیز بھلا دے، بس تو پھر وہی حق ادا کرے جو تجھے رسول پاک نے ادا کرنے کا کہا، پھر وہی ڈیوٹیاں کرے جو نبی پاک علیہ السلام نے تیرے ذمہ لگائی، باقی تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو نکل آئے۔ ماں سوائے محبوب کے ہر چیز کو چھوڑ دینا، یہ محبت ہے۔ پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے چلتے ہیں، اور ایک بات آپ نے بڑی ضروری کر کے لکھی ہے، اور آج میرے وطن کو اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ جتنے بھی ہمارے حکمران آتے ہیں نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک عجیب سا راگ لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے مشکل حالات ہیں، معاشی طور پہ بڑی پریشانی ہے۔ وہ نا کئی دفعہ ان کی باتیں سن کے ایسے لگتا ہے جیسے بیچارے کے گھر میں آج صبح کے لیے آٹا کوئی نہیں تھا، اتنی ٹینشن میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر بات کا بڑا ترس آتا ہے بعض لوگوں میں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم بڑے مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہیں،
کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، کس کے لیے مشکل فیصلہ؟ مالداروں کے لیے؟ اس غریب کے لیے تو مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہو جو بیچارہ روز بیٹی کے سسرال والوں کو ٹالتا ہے، کہتا ہے 2 مہینے کا ٹائم دے دو، مجھے پتا ہے کہ منگنی کو دیر ہو گئی پر 2 مہینے کا ٹائم دے دو۔ ان لوگوں کے لیے مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہو جس کا بیٹا پردیش میں ہے اور باپ ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ بیٹا حالات بڑے خراب ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو بیٹا کہتا ابا جی فکر نہ کرے، میں 9 گھنٹے پہلے بھی کام کرتا ہوں، ایک دوست سے میں نے بات کی ہے، مجھے پارٹ ٹائم بھی نوکری مل گئی۔ ان لوگوں کے لیے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کو دادا صاحب کی اس خوبصورت عرس پر اور دادا صاحب کی یاد میں سجی ہوئی اس خوبصورت بزم پر آپ کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اگر حکومت ہمارا احساس نہیں کرتی تو ہم خود نہ ایک دوسرے کا احساس شروع کر دیں۔ میں عرض کروں گا امیروں سے کہ تھوڑے تھوڑے اخراجات کم کریں۔ میں گزارش کروں گا احباب سے کہ تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے پر توجہ دیں۔ سخاوت حسن ہے زندگی کا، اور آپ کو پتہ ہے کنویں سے سارا پانی نکل جائے تو اللہ تعالیٰ تازہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس میں سے پانی نہ نکالا جائے تو وہ تازہ نہیں رہتا۔ سخاوت کرو گے نا تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان دادا صاحب نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم خرچ کرو، رب تمہارے اوپر خرچ فرمائے گا۔ سخاوت شرط ہے ولایت۔ ولی سخی ہوتا ہے، ولایت اور سخاوت یہ ہم مانا چاہیے۔ اس میں سخاوت نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ ولایت کی اثر تک وہ پہنچ سکا۔ ولی جو ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ کشادہ ہوتے ہیں، بانٹتا ہے، وہ دیتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا یہاں سخاوت کا پورا باب باندھا ہے، اور انہوں نے عجیب طرز اختیار فرمائی ہے سمجھانے کے لیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیخ خدا کے بھتیجے، وہ فرماتے میں مدینہ منورہ سے باہر نکلا، یہ داتا صاحب نقل فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ سے باہر نکلا تو ایک باغ میں نے نا ایک غلام کو کام کاج کرتے دیکھا، سمجھے مالی کی ڈیوٹی کرتا تھا، وہ غلام تھا کسی کا۔ داتا غالب بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کام کاج کر رہا تھا، مزدور آدمی تھا، تو اس نے نا ٹفن کھولا اپنا کھانا کھانے کے لیے۔ ہمارے پنجابی میں ٹفن آپ کو سمجھانے کے لیے بولا میں نے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، پہلے پونا ہوں وہ روٹی بن کے ڈیرے جاتے سے، تو وہ جو بھی اس کے پاس اس وقت برتن تھا وہ برتن اس نے کھولا اور اس میں سے 3 روٹیاں اس نے نکالی، اور جو اس وقت اس کے پاس سالن موجود تھا وہ کھانے ہی لگا تھا کہ ایک کتا کہیں سے آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے میں بھی کسی کام کے لیے جا رہا تھا تو وہاں کچھ دیر کے لیے میں باغ میں رکا، وہ کتا آیا تو اس غلام نے نا ایک روٹی کتے کے سامنے ڈالی، کتے نے روٹی کھا کے پھر اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری اور اس غلام کی طرف دوبارہ دیکھا، یعنی اور مانگ رہا تھا۔ فرماتے اس نے دوسری روٹی بھی کتے کے آگے ڈال دی، ایک روٹی بچی، پھر کتے نے اس روٹی کو نگل کر کے پھر دوبارہ اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری اور اس غلام کی طرف دیکھا تو اس نے تیسری بھی ڈال دی۔ اب کتا نا وہاں سے پیٹ بھر کے رخصت ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں اٹھ کے اس کے قریب گیا، میں نے جا کے اسے کہا تیرے لیے روز کتنی روٹیاں آتی ہیں دن میں؟ کہنے لگا 3۔ تو میں نے کہا ساری تو نے کتے کو ڈال دی۔ کہنے لگا یہ کتا یہاں کا نہیں تھا، یہاں کتے نہیں ہوتے، بیچارہ کہیں سے آیا تھا، بھوکا تھا، امید لگا کے آ گیا تھا کیا بات کہ مجھے کھانا مل جائے گا۔
اب میں اسے تھوڑی دے دیتا اور تھوڑی بھوک رکھ دیتا. میں انسان ہوں, میرے اندر برداشت ہے. رات کھانا کھایا تھا, اللہ پھر بھی عطا فرمائے گا. روز دیتا ہے نا پیٹ بھر کے, تو وہ دے گا نا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ تو کہتا ہے تو مجھ پر بھروسہ تو کر, میں وہاں سے دوں گا, تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. کیا بات, کیا بات, بے شک. کتے یہاں ہوتے نہیں جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا, کتے ہونا تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے. یہاں کا نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں کا تھا, آ گیا بھوکا تھا. میں نے ایک روٹی ڈال کے انتظار کیا, اس کا پیٹ نہیں بھرا, دوسری بھی دے دی, تیسری بھی. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں وجد ہو گیا مجھے غلام کی بات سے, اس لیے کہ امیر نہیں تھا پر سخی تھا. مالا والے سخی نہیں ہوتے, سخیاں پر مال نہیں ہوتا. ایتھے اوتھے دو بھی جہانی سخی کا گال نہیں ہوتا. کیا بات. فرمانے لگے وجد ہو گیا کہ غریب ہو کے سخاوت اور سارا ہی دے دیا. فرماتے میں باہر نکلا, معلومات کی غلام کس کا ہے, کا فلاں کا غلام ہے, اور قریب بکریاں بھی چلا رہا تھا, بکریاں بھی کھڑی تھی. کہتے ہو میں نے غلام بھی خریدا, بکریاں بھی خریدی, وہ زمین بھی خریدی. میں نے اس غلام کو بلایا اور بلا کر کے میں نے وہ بکریاں بھی اسے دے دی, زمین بھی دے دی, آزاد بھی کر دیا. کہنے لگا حضور جتنا مرضی بھی مالدار ہو جاؤں, مزاج ہی سخاوت کا ہے. کھڑے کھڑے ساری بکریاں غریبوں میں بانٹ دی, زمین اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی, اور جاتے جاتے کہنے لگا دعا کیجئے گا رب مجھے دیتا رہے اور میں اس کے رستے میں بانٹتا. داتا صاحب کہتے ہیں تو سخاوت کا اللہ تو بانٹنا شروع کر, تو اللہ کے رستے میں دینے کا مزاج بنا. اور یہ ساری باتیں لکھتے نا, کافی چیزیں لکھی ہیں داتا صاحب نے, کافی چیزیں لکھی ہیں, اور لکھتے لکھتے نا پھر وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بھی لکھا ہے, اور ایسا شاندار لکھا ہے, ایسے انوکھے انداز میں لکھا ہے داتا صاحب نے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک کے پاس ایک غریب آیا تھا, اس نے آ کے کہا تھا حضور میں سوالی ہوں, مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. منہ مانگی کہیں سے نہیں ملتی, صرف دروازہ رسول سے ملتی. بے شک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کے قریب آیا, داتا صاحب اس کو روایت فرما رہے ہیں, اگرچہ کتب حدیث میں بھی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں, کچھ عطا کیجئے. تو غریب کو تھوڑا بھی دیا جا سکتا ہے, 1 مہینے کا راشن بھی دیا جا سکتا ہے, 2 مہینے کا بھی دیا جا سکتا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں داتا صاحب نقل کرتے ہیں 2 پہاڑیوں کے بیچ, 2 وادیوں کے بیچ بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا. سارا ہی رسول پاک نے اس مانگنے والے کو عطا کر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ سارا دے دیا. اب وہ اپنے گاؤں چلا گیا, پنڈ چلا گیا, اور اس نے جا کے آواز نکالنی شروع کر دی اونچی آواز میں, کہنے لگا چلو 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 سارے مدینے چلو, حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غریبی کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے, خوف نکل جاتا ہے غربت کا. چلو سارے مدینہ شریف چلو. میرے دوستو مزاج میں سخاوت پیدا کریں, اپنی طبیعت کو زیادہ سے زیادہ مائل کریں کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے, دوسروں کا احساس پیدا کرے. تو میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اب تھوڑا آپ کا احساس کر لیں اور بات کو کمپلیٹ کرنے کی طرف آ گئے. یہ کشف المعدوم شریف میرے ہاتھ میں ہے, اپنی اپنی بساط ہوتی ہے. جیسے ہی داتا صاحب کے اس قریب آتے ہیں میں اسے منگا لیتا ہوں اور پڑھنا شروع کر لیتا ہوں. کتنی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں مجھے خود بھی یاد نہیں, لیکن انسان ہے نا, ظاہر ہے پوری دل جبی سے بعض آپ میں کام نہیں کرتے, اور کسی وقت کرتے ہیں تو کوئی چیز آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوتی ہے, نہیں پڑھتے ہیں تو نیا رنگ سامنے آ جاتا ہے. بعض چیزیں ہر دفعہ ایسی انوکھی ملتی ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کہ دل روشن ہو جاتا ہے. ایک تو داتا صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانا کم کھائیں, ضرورت کے وقت کھائیں. ایک آپ فرماتے ہیں باتیں تھوڑی کریں. آپ فرماتے ہیں کہ فضولیات ہیں نا, ان کا بھی نشے کی طرح نشہ ہوتا ہے, اور
اور پھر بعض لوگ بہت بولتے ہیں تو نتیجتاً کوتاہیاں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جو طریقت کے سالکین ہو، جو تربیت لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ شدید بھوک لگے تو کھائیں، بہت ضروری ہو تو کلام کریں، اور جب تک نیند پوری طرح گرا نہ لے اتنی دیر سوئے کوشش کریں غفلت والی زندگی نہ ہو۔ اپنے مزاج کے اندر حوصلہ اور صبر اور تحمل اور بردباری اس کا مزاج بنائیں۔ آخری گزارش آج کی اس نشست میں آپ حضرات سے کرنی ہے، اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں اور دوستوں نے بڑی محبت سے اہتمام فرمایا ہے، کئی دنوں سے ہمارے سنگی اس کے لیے کاوش کر رہے تھے۔ میری آپ سے گزارش کرنی ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ میری اس گزارش پر ضرور توجہ دیں۔ ایک ہے اللہ والوں کی کرامات، ایک ہے اللہ والوں کی تعلیمات۔ رب کریم کے بندوں کی جو تعلیمات ہیں اس پر توجہ دینی شروع کریں۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں وہیں پہ دوبارہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب ایک انجمن کا نام ہے، داتا صاحب ایک مشن کا نام ہے، داتا صاحب ایک ڈیوٹی کا نام ہے، داتا صاحب ایک خدمت کا نام ہے۔ ہم بڑے مختصر وقت کے لیے دنیا میں آئے، ڈھیروں لوگ دنیا میں آئے وہ چلے گئے، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اپنے اپنے وقت پہ سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کھانا من چاہا، پہننا من چاہا، نیند بہت لمبی کرنا اور ہر وقت شغل بیلے کی زندگی جینا، اس سے نہ وجود، صلاحیتیں، تعلیم، قابلیت سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بامقصد بنائیں۔ داتا صاحب کی زندگی سے 3 چیزیں ضرور سیکھیں۔ ایک تو تربیت لیں، داتا صاحب نے ایک مرشد سے تربیت پائی، حسنی حسینی سید نے، پھر بھی کہیں جا کے تربیت پائی۔ تربیت کیسے ملے گی؟ اچھے گمان سے تربیت ملے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جمعے والے دن جس خطیب کی آپ تقریر سنیں آپ اس کا ہر معاملہ پہلے ڈسکس کریں اور پھر ہی آپ تربیت پائیں۔ جو خیر کی بات ملتی ہے اسے حاصل کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لو، جہاں سے خیر کی بات ملے اسے حاصل کریں۔ صحیح العقیدہ آدمی کی بات توجہ سے سنیں، اس سے خیر پائیں۔ اور پھر دوسری گزارش یہ ہے کہ علم کو، کتاب کو، بزرگوں کو، ان کو اپنے باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ کاروبار چمکانے کے لیے ہی دعائیں کراتے رہنا اور دنیا پانے کے لیے ہی دعائیں کراتے رہنا۔ ایک دوست تھوڑے دن پہلے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، تو دیر تک میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، پھر میں نے انہیں نتیجہ تک ایک بات عرض کی۔ میں نے کہا میں اچھا بزنس مین نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ کا کاروبار کیسے چلے گا، تو میں کوئی اچھا سیاستدان نہیں ہوں، مجھے اس کے اتار چڑھاؤ کا نہیں پتا۔ ہاں چھوٹا سا کتاب و سنت کا طالب علم ضرور ہوں، کوئی بات آپ دین کی پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، اور دنیاوی مقاصد کے لیے بھی اگر آپ کو خانقاہوں پہ جانا ہے تو پھر تو اس سے بہتر تھا آپ کسی دنیاوی طور پر کامیاب آدمی کے ساتھ لگتے، وہ آپ کو بھی باہر لے جاتا۔ اللہ کے بندوں سے، کتاب و سنت سے، اولیاء سے رشتہ تربیت کے لیے بناؤ۔ ایک تو سیکھو اور پھر اس سے تربیت پاؤ۔ اور تیسری اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے نمائندے بن جاؤ، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کا اثر اپنی عملی زندگی میں لاؤ۔ آپ کا بھائی آپ کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں نہیں، تو وہ کہے گا یہ تمہیں تمہارے بزرگوں نے سکھایا۔ ہمارے ماتحت لوگ ہماری وجہ سے تکلیف میں نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اہل خانہ، بیوی بچے تکلیف میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی شخص کا وجود تکلیف والا ہے تو پھر اس نے صوفیہ سے کچھ بھی نہیں پایا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے تو یہاں لکھا ہے کہ صوفی کو مار بھی جائے گا درویش کو تو اس کو تو خون بھی معاف ہوتا ہے، کیونکہ اس کی انا ہی کوئی نہیں، اس کی اپنی شے کوئی نہیں، اس نے تو سب کچھ اللہ رسول کے نام کر دیا۔ تو یہ جو انا پرستی کی جھاگیاں نا، اس سے باہر آئے۔ اللہ والے صلح پسند ہوتے ہیں،
زیادہ الجھاؤ نہیں کرنا، بہت زیادہ تفریق ہو گئی ہے، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گروہ کرنے لگا۔ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، عقیدہ تو زندگی میں اصل ہے، عقیدے کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، لیکن جو فروعی معاملات ہیں کم از کم ان میں احتیاط کریں۔ اور آج کی اس نشست میں جہاں ہم نے داتا صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا، وہاں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے جو محبت کا جو جام شروع فرمایا ہے، اس کا تسلسل ہے، یہ آگے بڑھا ہے۔ خواجہ اجمیر، پھر حضرت قطب الدین، پھر حضرت نظام الدین، پھر بابا فرید الدین، پھر خواجہ نصیر الدین، پھر جس طرح یہ آگے سلسلہ بار چلا ہے۔ خواجہ معین الدین کے مرید ہیں حضرت قطب الدین، ان کے مرید ہیں بابا فرید الدین، ان کے مرید ہیں خواجہ نظام الدین، ان کے مرید ہیں خواجہ نصیر الدین، سلسلہ آگے چلا ہے۔ اسی صوفیہ اور درویشوں کی کڑی ایک، اور اس بڑے سنگ میل کا نام امام محمد رضا فاضل بریلوی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کا نام لیتے جاؤ، کلام پڑھتے جاؤ، ذکر سنتے جاؤ تو دل میں حضور کا عشق بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی بڑے لوگ بڑی چیزوں پر اتھارٹی ہوتے ہیں، بڑے لوگ بڑی چیزوں پر یونیورسٹی ہوتے ہیں، بڑے لوگ بڑے چیزوں پر ادارہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عشق رسول پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، سبحان اللہ۔ جس کو عشق رسول، ادب رسول، تعظیم رسول، محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت اور عظمت اولیاء، یہ سارے عنوان اکٹھے سیکھنے ہوں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اپنی زندگی میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے جب بھی بات کی ہے، عشق کی ہے، ادب کی ہے، شریعت کی ہے، سنت کی ہے، اپنے بزرگوں سے سیکھے، ان سے فیض پائیں، اپنی ذہن سازی کریں۔ آج اس نشست میں ذہن بنائیں کہ میں نے نہ سب سے زیادہ توجہ اپنی تربیت پر دی۔ میں اور آپ جب سمجھ جائیں گے تو ہمارے قریب جو لوگ ہیں وہ خود بخود اس کا فیض پائیں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان تک وہ بات پہنچے گی۔ میں نے جگہ جگہ سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اپنی اور آپ کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ کوشش کریں ان چیزوں کو اب ہم عملاً اپنی زندگی میں لے کے آئیں انشاءاللہ۔ پرسوں پیر شریف والے نے خانقاہ شریف کر دے اثر سے اشارہ تک انشاءاللہ اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یاد بنائی جائے۔ گنجائش و وقت میں پابندی نہیں ہے، اس عنوان پر ہم